السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سیریز سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ سے ریلیٹڈ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. شارٹ ویڈیوز میں بھی تمام زوڈیک سائن کے فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیمرولوجی سے ریلیٹڈ بھی 1 سے 31 تک آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے، وہ بھی ایک سیریز سٹارٹ ہے. تو یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. ہر جمعرات کو کمنگ ویک کا ہاراسکوپ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ویسے تو بدھ کو ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے ہاراسکوپ اپلوڈ ہونا ویکلی، اور اسی طرح ہی منتھلی ہاراسکوپ بھی آنے والے مہینے کا 15 سے 22 تاریخ تک اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہی جن زوڈیک سائن کے ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ بھی ان کے فیکٹس اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. یہ ویڈیو اسی ایک سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں ہے پلینٹس کا ٹرانزٹ ہونا. یہ پلینٹ کا ٹرانزٹ بہت زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ پلینٹ ہے بھی بہت امپورٹنٹ. جب اس کی چال سیدھی تھی تب بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اب یہ ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، الٹی چال میں جا رہا ہے. تو جب یہ الٹا ہو رہا ہے اور یہ پیچھے ہٹ رہا ہے اپنے ٹرانزٹ سے، تو اس وقت پہ اس کا زوڈیک سائن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. اور کسی کے لیے یہ پہلے اچھا تھا لیکن اب یہ کچھ زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں دے پائے گا. جیسے اگر آپ کے لیے رزلٹ بہت اچھا اور ٹائملی مل رہا تھا تو شاید اب اس طرح کی کنڈیشن کچھ زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ کسی حد تک چیزیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں. اور یہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے 13 جولائی سے لے کر نومبر کی تاریخ تک. یہ کافی زیادہ لمبا ٹائم پیریڈ ہے جو کہ ہے 28 نومبر تک، اور 13 جولائی سے 28 نومبر تقریباً یہ کور کر جائے گا اس سال کی پورے مہینوں کو. صرف 1 دسمبر کا مہینہ رہ جائے گا. تو یہ جو آگے والا پورا ڈیوریشن ہے اس میں سیٹن کے اثرات الٹے ہو جائیں گے. اس کا ٹرانزٹ، اس کا ریکٹوگریڈ الٹا ہو رہا ہے. پہلے اس کا ٹرانزٹ موجود تھا پائسز میں، اور پائسز اس چیز کو فیل کر رہے تھے جو آپ کے بھی زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اثرات آ رہے تھے. لیکن اگر نیگیٹو اثرات تھے تو اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک وہ کم سلو ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا فیصلے کرنے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے کافی حد تک بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا پلینٹ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ رزلٹ کریٹ کرنا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ یہ میری ویڈیوز میں بھی لفظ سن چکے ہوں گے جب میں سیٹنگ کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ نے اس میں بھی سنا ہوگا. یعنی اگر آپ کا کام اچھا ہے تو اچھا رزلٹ ملے گا، ایمانداری دیانتداری سے کر رہے تھے تو بہتر رہے گا. اور اگر آپ کوئی کام ایمانداری دیانتداری سے نہیں کر رہے تھے، وہ بہتر نہیں تھا، کسی دوسرے کے لیے گاسپ کر رہے تھے یا پرابلمس کریٹ ہو رہی تھی، تو اس وقت میں ویسا ہی رزلٹ بھی پاسبل ہو سکتا تھا. تو سیٹنگ کے اثرات تقریباً جیسی کرنی ویسی بھرنے والی ہی کنڈیشن ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ چیزوں کو سلو کر دیتا ہے. اب تو یہ ویسے بھی ٹرانزٹ ہو رہی ہے، ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، اور ہو بھی پائسز میں ہی رہا ہے، لیکن اس کا تمام زوڈیک سائن پر کیا امپیکٹ ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیوریشن ہے. تو اس کے اندر آپ کے نزدیک یہ آپ کے لیے کس قسم کے رزلٹ کریٹ کرے گا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوگا. 13 سے لے کر یعنی جولائی کے مہینے کے مڈ سے لے کر یہ نومبر کا پورا مہینہ ہی کور کر جائے گا، اور صرف 1 دسمبر کا 2025 کا رہ جائے گا. تو اس کے امپیکٹ تمام زوڈیک سائن پر کیا ہوں گے اور کس طرح سے آپ اس دوران میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. سیٹن کی الٹی چال کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے نزدیک صحت کے مسائل کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں. نظام ہضم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو احتیاط کریں. آنکھوں سے ریلیٹڈ، مسل سے ریلیٹڈ اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیزوں میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں. ماضی کے وسوسے، غلطیاں، محرومیاں، مایوسیاں کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فیصلے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اس وقت میں پر امید رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،
جذباتی فیصلوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ معاملات تاخیر کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ رزلٹ فوراً حاصل کرنے کے چکر میں مسائل بڑھ نہ جائیں، یہ احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں آپ اپنے موجودہ ریسورسز کو بھی ضائع نہ کر دیں، تو یہ احتیاط لازمی کریں۔ آپ کے نزدیک خود کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ان پہ پردہ ڈالنے کے بجائے انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی شدہ زندگی میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیزیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات میں ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں۔ سیٹنگ جب سیدھا تھا تو اس کے اثرات کافی تیز تھے۔ اب آپ کے پاس وقت ہوگا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، اور خاص طور پر آپ کے نزدیک کام کو آسان کرنے کے لیے اور فیصلے ٹھیک کرنے کے لیے اور کامیابی میں آگے بڑھنے کے لیے، تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ایریز، جہاں تک آپ کے نزدیک سیٹنگ کے اثرات کا تعلق ہے، تو آپ کسی حد تک مارچ سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے، آپ کی پریشانیاں کسی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو اخراجات کی طرف اپنے توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ کام کا رزلٹ آپ کا بہتر رہ سکتا ہے، لیکن مالی اخراجات میں کمی کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس کی طرف لاپرواہی نہیں کرنی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ کوئی بزنس کر رہی ہیں، یا آپ کا کوئی غیر ملکی سفر ہے، یا ٹرپ ٹریول کوئی بھی ہے، تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے لیے معاملات بہتر تو رہیں گے، لیکن آپ کو لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا۔ خاندانی مسائل میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک ریسورسز، وسائل بہتر بنیں گے اور پریشانیوں میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن لاپرواہی کسی حد تک بڑھ رہی ہے۔ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہوگا۔ اپنی صحت کی طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ نیند کے مسائل کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی صحت بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے آپ کی صحت پر منفی اثرات کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں سیٹنگ کے اثرات جو کسی حد تک ڈائریکٹ تھے، آپ کے نزدیک انڈائریکٹ ہو جائیں گے، کسی حد تک کم ہو جائیں گے اس کے منفی اثرات۔ چیلنجز میں بھی کسی حد تک کمی واقع ہوگی۔ رزلٹ آپ کے نزدیک بہتر بننا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے نزدیک کسی کام میں ایفرٹ کر رہے تھے تو رزلٹ بہتر بننے کے ساتھ ساتھ آپ کے کام کی تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ مون کی انرجی بھی اس وقت میں بہتری کی طرف آپ کے نزدیک چلی جائے گی، اور خاص طور پر آپ کی آبزرویشن، آپ کا تجزیہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر چیزوں سے ریلیٹڈ بہتر بن جائے گی، اور آپ معاملات کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوئے انہیں حل کرنے کی طرف لے کے جائیں گے۔ چیلنجز کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ انہیں حل نہیں کر پائیں گے، تو پیچھے ہٹنے کی بجائے کسی حد تک آپ معاملات کو ہینڈل کر سکیں گے، قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ سیٹنگ کے منفی اثرات میں کسی حد تک کمی واقع ہوگی، لیکن آپ کو بھی لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا۔ آپ کے نزدیک کمپٹیشن کا لیول ہائی ہو جائے گا، تو کوشش کریں ایفرٹ کرنے کی۔ آپ معاملات کو بہترین طریقے سے آبزرو کرتے ہوئے صحیح فیصلے کر پائیں گے۔ کوشش کریں اس دوران میں آپ حقیقت پسند ہوں، لاپرواہی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں۔ آپ کا روحانی تعلق سٹرانگ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں۔ آپ کی آبزرویشن کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے مسائل کو صحیح سمجھ سکیں اور صحیح فیصلہ کر سکیں۔ کوشش کریں کہ اس دوران میں آپ غلطیاں کم سے کم کریں، اور اپنی چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں۔ لاپرواہی سے بچنے کی کوشش کریں، کنسنٹریشن کے ایشوز کو کنٹرول کریں، تاکہ آپ مسائل سے بچ پائیں۔ آپ کے نزدیک اگر چیزیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، تو جلدی کے چکر میں اپنے نزدیک پرابلم کریٹ نہ کر لیں۔ خاص طور پہ لالچ کے چکر میں اپنے نزدیک پرابلم کریٹ نہ کر لیں۔ رسک کا فیکٹر ہائی ہو جائے گا، لیکن یہ جب سیدھی چال میں تھا تو اب بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا، لیکن یہ جن کے لیے خاص اچھا نہیں تھا، اب وہ کم از کم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جو پرابلمز وہ فیس کر رہے تھے، اب کسی حد تک کم یا ختم ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک، اور سچویشن بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی، لاپرواہی سے بچنے کی، اور اپنا روحانی تعلق سٹرانگ کرنے کی۔ سورہ رحمان اور سورہ دہا کی تلاوت لازمی کریں، اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا سلاموں کا ورد
اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔